السلام علیکم ناظرین، ناول لینڈ کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں سہارا کون بنتا ہے کہ ایپیسوڈ نمبر 27 کی جانب۔ ماسٹر پروجیکٹر روم کی طرف بڑھنے لگا تو حیدر بھی دلچسپی اور اشتیاق کے جذبات لیے ماسٹر کے پیچھے تیز تیز چلنے لگا۔ پروجیکٹر روم میں پہنچ کر ماسٹر نے سسٹم آن کیا، وہ کی بورڈ پر مصروف ہو گیا اور چند لمحوں بعد سامنے دیوار پر ایک رنگوں بھری تصویر آ گئی۔ ماسٹر کہنے لگا، ویسے تو اللہ کی ساری مصوری کو دیکھ پانا سمجھ پانا بہت مشکل ہے۔ کتنے ہی نظارے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان مبہوت ہو جاتا ہے، یہاں صرف چند جانوروں کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے جو مصوری کی ہے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی مصوری ایک آنکھ میں کس قدر بھری ہوئی ہے۔ ماسٹر نے یہ کہہ کر سلائیڈ شو چلا دیا۔ مختلف تصاویر ایک کے بعد ایک آنے لگی۔ ہر تصویر کے نیچے وضاحت بھی تھی کہ یہ کس جانور کی تصویر ہے۔ جیسے جیسے حیدر وہ تصاویر دیکھتا جا رہا تھا، اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ ناظرین، یہ ہے تصویر سائنس پیج۔ The heron's eyes are ideal for hunting fish below the water surface۔ یہ اس کی تصویر ہے، آنکھ کی تصویر ہے، اور یہ ہے ہارسز، گھوڑے کی آنکھ کی تصویر، اور یہ نیچے آ جاتی ہے ٹومیٹو فراگ has many types of optic nerves۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں آنکھ کے اندر بہت سا نروز ہیں۔ جنہوں نے بایو پڑھی ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اور کتنی ہی ڈیٹیل میں یہ آنکھوں کی تصویر لی گئی ہے۔ یہ شارک کی ہے، شارک فش جو ہوتی ہے نا اس کی ہے، آئی تھنک سو۔ اور یہ بھی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے vertical slit that gives وائپر کی ہے، پپل آف وائپر، پیوپل۔ یہ وائپر کا جو ہے نا آنکھ کا پیوپل وہ ہے۔ یہ ہے it used to be believed that dogs like this۔ یہ کتے کی آنکھ کی تصویر ہے، اور نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی تحقیق کی ہوئی ہے، یا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جسٹ میں تصاویر دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے، نیچے آ بھی رہا ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایلین کریچر کی طرح لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہرن ہے، حالانکہ ہرن کی آنکھ ہے۔ یہ نیچے سے آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ میں جسٹ اس کو اوور ویو کر کے آپ کو صرف دکھا رہی ہوں کہ آپ یہ تصاویر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو نیکسٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ ہمارا ناول اس سے ڈیلے ہو جائے گا، بہت ہی لمبا چلا جائے گا اگر ہم ایک ایک اس کی تصویر دیکھ کے پڑھ کے اور اس پہ تحقیق کرتے رہیں گے۔ اور یہ یہاں پہ کافی زیادہ اس نے تصاویر لگائی ہوئی ہیں۔ آپ اس پہ گوگل پہ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ اینیملس آئیز کی جو پکس ہیں، یا ایون آپ ہیومن آئی پہ دیکھ لیں، جو انسانی آنکھ ہے اس کو بھی آپ کو بہت گہرائی میں ملے گا، بہت ڈیٹیلز میں ملے گا۔ یہ آکٹوپس کی ہے، سمندری جانور ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے پائتھن کی ہے آنکھ، یہ بھی سمندری جانور ہیں، یہ سارے آگے سے نا سمندری جانور آ رہے ہیں۔ یہ پھر الو کی ہے، یہاں پہ یہ ہے مطلب ہر جانور کی نا ایک آئی کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی باریکی سے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ مینیج کی گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور انسان کے بس کا کام تو یہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کی قدرت کو ہی ظاہر کرتی ہیں کہ کس طرح یہ دیکھیں نا، آپ اگر اس کو زوم کر کے دیکھیں تو مطلب آپ یہ دیکھیں یہ کس کی ہے، جس کی بھی یہ آئی ہے، جسٹ لائک ایسے لگ رہا ہے جیسے مطلب کوئی زمین کا یہ لینڈ کا حصہ ہے، اور مطلب درمیان میں کوئی پول وغیرہ کی پک لگ رہی ہے۔ لیکن یہ جو ساری تصاویر ہیں یہ ہے جو ہیں وہ آنکھوں کی ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ڈیٹیل میں ان کو بعد میں سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے ناول کی جانب بڑھتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ عمر کے جانے کے بعد حجرے سے ایک اور بارش چہرے والا شخص باہر آیا اور بابا کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نوجوان کافی قیمتی اور اچھی سوچ رکھنے والا ہے، ایسے نوجوان آج کل بہت کم ملتے ہیں۔ اس شخص جس کا نام طیب تھا بابا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، ہاں ملتے تو کم ہیں لیکن ملتے تو ہیں، شاید ایسے ہی نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ بابا نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
خیریت، آج مجھے کیسے یاد کیا؟ کوئی کام تھا کیا؟ طیب نے پوچھا۔ اچھا، اب کیا میں بنا خیریت اور بنا کام کے اپنے دوست کو بھلا بھی نہیں سکتا؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس کرو، تم جیسا مصروف بندہ بنا مطلب کے اپنے دوستوں کو بھی وقت نہیں دیتا۔ طیب نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو بابا ہنس پڑے۔ تمہیں بڑا پتہ ہے میرا، بابا نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا تو طیب نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ باہر چلتے ہیں، یہ مسجد ہے، یہاں جتنی ہو سکے باتیں کم ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، نفلی اتفاق کی نیت تو کی ہوئی ہے لیکن پھر بھی احتیاط لازم ہے، بابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے مسجد سے باہر آئے اور خرامہ خرامہ گھاس کے میدان کی طرف چلنے لگے۔ تم کہہ رہے تھے تمہیں بڑا پتہ ہے میرا، تو بتاؤ میرے علاوہ اور بھی کوئی ہے جو تمہیں بچپن سے جانتا ہو؟ طیب نے بابا کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، یہ تو تمہیں بھی پتہ ہے ایسا اور کوئی نہیں۔ بابا بھی نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے ایک درخت کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئے۔ کافی دیر اسی طرح خاموشی رہی۔ دونوں شاید بچپن کی یادوں میں گم ہو چکے تھے۔ بعض اوقات کچھ بتانے اور احساس کروانے کے لیے باتیں ضروری نہیں ہوتی، بس ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی کے ذریعے بھی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، اور ایسی باتیں بولنے سے زیادہ اثر کرتی ہیں۔ طیب، میں تمہارے ذمہ کچھ کام لگانا چاہتا ہوں اور کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کام کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب تمہارے پاس ہے، اور امید ہے مجھ سے بہتر تم یہ کام کر لو گے، بابا نے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہوتے ہوئے کہا۔ کام کا مجھے اندازہ ہے اور تم مجھے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینا چاہ رہے ہو، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ طیب نے سنجیدگی سے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب پرانے رابطے ابھی تک بحال ہیں، بابا نے مسکرا کر کہا تو طیب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے تو چھوڑنے چاہے تھے، مگر وہ کمبل والی بات ہے کہ میں تو کمبل چھوڑتا ہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا۔ بابا طیب کی یہ بات سن کر ہنس پڑے اور کہنے لگے، تو اچھا ہے نا، یہ چیز بھی تمہارے کام آئے گی، مجھ تم پر فخر ہے اور تمہاری دوستی پر بھی۔ میرے لیے تم نے بہت سی مشکلات مول لی تھی اور لیتے رہے ہو، بابا نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا تو طیب نے بابا کی پشت پر ایک ہلکا سا مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، بس کرو یہ انکساری، جتنے کام تم کر چکے ہو میں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ بابا نے جیب سے ایک USB نکال کر طیب کو دیتے ہوئے کہا، اس میں وہ سب کچھ ہے جسے تمہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ طیب نے USB پکڑتے ہوئے کہا، بہت کچھ تو میں پہلے بھی جانتا ہوں، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب تم میری جاسوسی کرواتے رہے ہو؟ طیب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اب دوستوں کی خیر خبر تو رکھنی پڑتی ہے نا۔ پھر طیب نے اپنی جیب سے ایک USB نکال کر بابا کو دیتے ہوئے کہا، یہ تم رکھ لو، ابھی ہم دونوں کو نہیں پتا کہ کب کس کو کس کی ضرورت پوری کرنی پڑے، کب کس کو کس کی جگہ لینی پڑے۔ اگر USB آگے پیچھے ہو بھی جائے تو تمہیں پتا ہے میرے سارے راز کہاں چھپے ہیں۔ پاس ورڈ وہی ہے جس تاریخ کو ہم پہلی بار بچپن میں ملے تھے، اور پہلا فقرہ جو میرے منہ سے نکلا تھا۔ طیب نے بھی ایک USB نکال کر بابا کو دیتے ہوئے کہا۔ بابا نے ہنستے ہوئے USB پکڑ لی اور کہنے لگے، تمہیں بھی پتا ہے میرے سارے راز کہاں چھپے ہیں، اور اس کا پاس ورڈ بھی وہی تاریخ ہے، اور وہی پہلا فقرہ ہے جو تمہارے فقرے کے جواب میں میرے منہ سے نکلا تھا۔ طیب بھی یہ سن کر ہنسنے لگا اور اٹھتے ہوئے کہنے لگا، میرا خیال ہے اب چلنا چاہیے، تمہیں بھی بہت سے کام ہیں اور مجھے بھی، جو مجھے خبر ملی ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اس بارے میں ہوشیار رہنا۔ بابا نے طیب کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، تم کبھی اپنی ڈیوٹی نہیں بھولتے لیفٹیننٹ جنرل صاحب۔ طیب نے یہ سن کر کہا لگایا اور بولا، ساتھ ریٹائرڈ بھی لگانا تھا کیونکہ میں کب کا ریٹائر ہو چکا ہوں، مگر تم نے تو کسی عہدے اور پوسٹ کے باوجود اکیلے اتنا کچھ کیا ہے جتنا میں کبھی نہ کر سکا۔ ہماری جب دوستی ہوئی تھی اس وقت نہ کوئی پوسٹ تھی نہ کوئی عہدہ، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر ہوتا تو شاید ہماری دوستی کبھی نہ ہوتی۔ طیب نے ایک بار پھر بابا کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، شاید، مگر میں اس دوستی کے لیے اپنا عہدہ بھی قربان کر دیتا۔ بابا بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بازو وا کیے تو طیب بھی آگے بڑھ کر بابا کو گلے لگ گیا۔ اس نے بابا کو گلے لگا کر بھینچا اور کافی دیر خاموشی سے ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہے۔ شاید کچھ باتیں ایسی تھیں جن کو کرنے کے لیے نہ زبان کی ضرورت تھی نہ الفاظ کی۔ جب دونوں الگ ہوئے تو دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پتہ نہیں پھر کبھی ملنا نصیب ہو یا نہ ہو، طیب نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ بابا نے بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، یہاں نہ صحیح تو منزل پر پہنچنے کے بعد ہی صحیح۔ ڈیسٹینی از مارٹرڈم، منزل شہادت ہے۔ طیب نے ایک کہکا لگایا اور واپس مڑتے ہوئے کہنے لگا، اچھا دوست، فی امان اللہ، فی امان اللہ، بابا کے ہونٹوں سے نکلا اور وہ جاتے ہوئے طیب کی پشت کو تکنے لگے اور نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئے۔
5 افراد جو کہ اسرائیل کی مختلف خفیہ تنظیموں کے مختلف شعبوں کے انچارج تھے۔ کریف ماگا اسرائیلی مارشل آرٹ میں انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے، مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچ چکے تھے اور اب امریکن ایمبیسی کے ایک کمرے میں جمع تھے۔ وہ آتے ہی اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا فیلڈ ورک مکمل کر چکے تھے۔ کیا رپورٹ ہے مسٹر جوزف؟ ان میں سے ایک نے ایک یورپین نژاد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس کا نام تو شاید کچھ اور تھا مگر وہ ایک دوسرے کو پاسپورٹ پر درج ناموں سے ہی پکار رہے تھے، اسی لیے ڈیوڈ نے جوزف کو بھی فرضی نام سے پکارا۔ فیلڈ کا سروے مکمل ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس متاثرہ لڑکی کی رہائش گاہ پر ایک پروفیسر، اس کی بڑی بہن اور بھائی، 2 چھوٹے بچے بھی رہائش پذیر ہیں۔ ایک بڑی عمر کا آدمی جس کا ان سے رشتہ کنفرم نہیں ہو سکا، اسے آتا جاتا دیکھا گیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کس کو ہماری زیادہ ضرورت ہے؟ کس کو یہ موقع اور اسکالرشپ دیا جائے تاکہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں اپنے ملک کے لیے خدمات کو سر انجام دے سکے؟ ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے جوزف سے پوچھا، جبکہ باقی افراد خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے، حالانکہ وہ امریکن ایجنسی میں ایک محفوظ جگہ بیٹھے تھے اور یہاں وہ سینئرز تھے۔ اس بات کو امریکن سفیر کے سامنے بھی واضح کر دیا گیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے ہر ملک کی ایجنسیاں سفارت خانوں پر خاص طور پر نظر رکھتی ہیں، اس لیے وہ اس وقت بھی کوڈ ورڈز میں بات کر رہے تھے۔ میرے خیال میں تو باقی سب اپنی اپنی جگہ سیٹل ہیں۔ اگر ان 2 بچوں کو ایسا موقع دیا جائے تو یقیناً یہ موقع اور اسکالرشپ ان کو بہت فائدہ دے گا، ہمیں بھی اپنے نیک مقاصد میں کامیابی مل جائے گی۔ بالکل، یہ کام میرے خیال میں سب سے آسان طریقہ ہے ان لوگوں کی خدمت اور ان کی مدد کرنے کا۔ اب تک چپ بیٹھے ایک تیسرے فرد جارج نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا، کیا ان بچوں کے گھر والے مان جائیں گے؟ ان کو قائل کیسے کرنا ہے؟ سب اپنی اپنی رائے دیں، ڈیوڈ نے پوچھا تو جوزف نے کہا، میرے خیال میں پہلے بچوں کو قائل کیا جائے، ایک بار بچے قائل ہو جائیں گے تو ہم انہیں اپنا سیٹ اپ دکھائیں گے۔ بچے یقیناً خوشی سے جھوم اٹھیں گے اور اپنے والدین کو بھی یہ سیٹ اپ اسکولز اور یونیورسٹی دکھائیں گے۔ جب وہاں ان کے والدین آئیں گے تو ہم سب اپنی ٹیمز کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے، ان کا پرتپاک استقبال کریں گے اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرا خیال ہے جوزف کا آئیڈیا ٹھیک ہے، ہمیں یہی لایا عمل اپنانا چاہیے، لیکن ان بچوں کے رشتہ دار بھی ہوں گے یہاں۔ ایسا ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ رشتہ دار بھی ہر تقریب میں پہنچ جاتے ہیں، جارج نے کہا تو ڈیوڈ نے جواب دیا، اچھی بات ہے اگر ان کے رشتہ دار بھی آ جائیں گے، شاید ان میں بھی مستحق لوگ ہوں جن کی ہم مدد کر سکیں، اس میں تو ہمیں اور بھی خوشی ہوگی۔ کیا سب اسی بات پر ایگری ہیں؟ ڈیوڈ نے پوچھا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کوڈ ورڈز میں کی گئی بات سب کو سمجھ آ چکی تھی، انہیں پتہ چل چکا تھا کہ متاثرہ لڑکی یعنی خولا انکل راشد اپنی آپی، بھائی زرار اور 2 بچوں کے ساتھ رہتی ہے اور بابا جانی کا انہیں پتہ نہ چل سکا۔ بس اتنا پتہ تھا کہ کوئی ان کے گھر آتا جاتا ہے۔ پلاننگ یہی فائنل کی تھی کہ ان بچوں کو استعمال کیا جائے اور اغوا کر کے اپنی کنٹرول جگہ پر ان کو لایا جائے، جن کی وجہ سے وہ لڑکی اور بچوں کے گھر والے بھی وہاں بلائے جانے پر مجبور کیے جائیں گے، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ لائے، مطلب کہ اپنی تنظیم یا ساتھیوں کو بھی ایکشن کا سوچ کر ساتھ لائے، تو ان کی بھی خیر خبر لے لی جائے گی۔ اس چیز کی توقع رکھتے ہوئے ہی انہیں سارا سیٹ اپ تیار کرنا تھا۔ اس کے بعد وہ سارے اس سیٹ اپ اور مطلوبہ جگہ کے بارے میں متبادلہ خیال کرنے لگے، لیکن کوئی ان کی باتیں سنتا تو یہی سمجھتا کہ وہ یونیورسٹی اور اسکولز میں ترقیاتی کاموں پر بحث کر رہے ہیں۔ حیدر فائٹنگ رنگ میں ماسٹر کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ماسٹر اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا کہہ رہا تھا، ہر جگہ سب سے بنیادی کردار دماغ کا ہوتا ہے، فوکس کرنا سیکھو، دشمن کے اگلے قدم کو ذہن میں لا کر اس کا توڑ کرنا سیکھو، نہ صرف توڑ کرنا ہے بلکہ اپنے آپ کو کسی بھی ممکنہ وار سے محفوظ رکھتے ہوئے ایسا وار کرنا ہے جو دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ شروع میں تم پرسکون ہو کر لڑتے ہوئے، لیکن اپنے وار خطا جاتے دیکھ کر اور دشمن کے وار پڑنے پر غصے میں آ کر جذباتی ہو کر زیادہ اونچے وار کرنے کی کوشش کرتے ہو، جس چیز کا فائدہ اٹھا کر دشمن تمہارے کمزور پہلوؤں کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ ماسٹر میں کوشش کر رہا ہوں، حیدر نے تکلیف ضبط کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ آؤ میرے ساتھ، ماسٹر نے رنگ سے باہر جاتے ہوئے کہا۔ حیدر بھی ماسٹر کے پیچھے چل پڑا۔ پروجیکٹر روم میں پہنچ کر ماسٹر کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا۔ حیدر بھی ایک کرسی کے پیچھے کھڑے ہو کر ماسٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ماسٹر نے ماؤس اور کی بورڈ سے چھیڑ چھاڑ کی اور سامنے اسکرین پر ایک ویڈیو نظر آنے لگی، جسے ماسٹر نے پش کر کے سٹاپ کر دیا اور کرسی گھما کر حیدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی جنگی تربیت سیکھنے سکھانے میں دلچسپی لیتے تھے، یہاں تک کہ مسجد نبوی کے صحن میں بھی یہ کھیل جاری رہتا تھا۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک بار عید کے موقع پر اہل حبشہ مسجد نبوی کے وسیع دالان میں جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ کیا تم بھی یہ کرتب دیکھنا پسند کرو گی؟ اور پھر ان کی خواہش پر انہیں اپنے پیچھے کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ٹھوڑی رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کے ساتھ رخسار ملا کر یہ کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ سہارے کھڑے رہے، یہاں تک کہ میں خود تھک گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اچھا کافی ہے، تو اب گھر چلے جاؤ۔ یہ نہ صرف ایک عید پر ایسا ہوا بلکہ اس وقت تقریباً ہر عید پر ایسے ہی جنگی کرتبوں اور مظاہروں سے خود بھی اور دوسروں کو بھی لطف اندوز کرتے تھے۔ اس وقت تلوار، نیزہ اور تیر کمان کو تقریباً لباس کا حصہ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے انہی میں مہارت اور قابلیت کو حاصل کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بناؤ، چنانچہ ارشاد ہے سورہ انفال کی آیت کریمہ۔ ترجمہ کہ اے مسلمانوں، تمہارے بس میں جتنی قوت ہو اسے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھو۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کچھ کھیلوں کی طرف راغب کرتے تھے، جیسے دوڑ، تیر اندازی، تلوار بازی، تیراکی، گھڑ سواری وغیرہ، اور ان تمام کھیلوں کی تصدیق احادیث بھی کرتی ہیں جو احادیث کی مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو بھی انہی کھیلوں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے، جو صرف ایک کھیل نہ ہو بلکہ ایک مقصد بھی ہو۔ حیدر غور سے ماسٹر کی باتیں سن رہا تھا۔ ماسٹر نے دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، دنیا میں مختلف علاقوں میں مختلف مارشل آرٹس کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے، جیسا کہ جوڈو، کراٹے، تائی کواندو، کنگ فو اور موئے تھائی وغیرہ۔ پہلے ہر مارشل آرٹس کے سٹائل کا ایک اپنا انداز اور نظم و ضبط ہوتا تھا، لیکن آج کل مکس مارشل آرٹ کو عروج مل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام سٹائلز اب ایک دوسرے میں مکس ہوتے جا رہے ہیں۔ اس مکس سٹائل مارشل آرٹ کو عروج دینے میں ایک اہم کردار بروس لی کا تھا، جس نے مکسنگ کر کے ایک اپنا نیا سٹائل نکالا، جسے اس نے جیٹ کونڈو کا نام دیا۔ مجھے ذاتی طور پر دفاع کے لیے بیسٹ کنگ فو اور جارحانہ کارروائی کے لیے موئے تھائی سٹائل پسند ہے۔ موئے تھائی سٹائل میں مکے، کوہنی، گھٹنے کک اور گھٹنے سے پاؤں کی طرف جانے والی ہڈی کے وار کیے جاتے ہیں جو دشمن کا زیادہ سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ تمام ممالک کی افواج میں ایسے اسپیشل کمانڈوز تیار کیے جاتے ہیں جن کو مارشل آرٹ کا ہنر سکھایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے پاکستانی SSG کے کمانڈوز کو بھی مارشل آرٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے لیے باقاعدہ ان آرمڈ کمباٹ کمپلیکس اور آرمی اسکول آف فزیکل ٹریننگ کے نام سے ڈپارٹمنٹس بنائے گئے ہیں جو ٹریننگ دیتے ہیں۔ ماسٹر، مجھے کون سا سٹائل سکھایا جا رہا ہے؟ حیدر نے اشتیاق سے پوچھا تو ماسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں تمام اہم سٹائلز سکھا کر نہیں، انہیں مکس کر کے اپنا دفاع اور اٹیک کرنا سکھایا جائے گا۔ یہ کام اب سے ماسٹرز کریں گے۔ میرا تمہارا ساتھ یہیں تک تھا اور اب آگے تم انہی سے سیکھو گے۔ حیدر نے یہ سنا تو شاک سی کی کیفیت میں آگے بڑھا اور ماسٹر کی طرف دیکھ کر جذبات کی شدت سے ہکلا کر کہنے لگا، مگر آپ کیوں نہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں سیکھنا کسی اور سے۔ اگر آپ نہیں ہوں گے تو میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ حیدر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے اور وہ کس طرح اپنے جذبات ماسٹر کو بتائے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں، میرے لیے سیکھ رہے ہو؟ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے پاس بس یہی کام ہے؟ بیٹے، مجھے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اسی لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا وقت دیتا ہوں، کسی کو 1 ماہ، کسی کو 15 دن۔ جب دیکھتا ہوں میری ضرورت اب نہیں تو آگے بھیج دیتا ہوں۔ تم تیاری کرو، اب تمہیں بھی یہاں سے اگلے مقام پر شفٹ ہونا ہے، لیکن میں تم سے ملوں گا ضرور، مگر اس دن جو تمہاری ٹریننگ کا آخری دن ہوگا۔ حیدر بس ماسٹر کو تکے جا رہا تھا، اس کے لیے یہ ایسا شوق تھا جو ابھی تک اس کا دل دہلا رہا تھا۔ اس نے ماسٹر سے اتنا کچھ سیکھا تھا جو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اپنا پہلا دن یاد آیا جب ماسٹر نے حیدر کو دماغ پر قابو اور درد کو قابو کرنے کا طریقہ سمجھایا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ماسٹر سے یوں جدا ہونا پڑے گا۔ حیدر نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن قابو پاتے پاتے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حیدر سے نہ رہا گیا تو وہ آگے بڑھ کر ماسٹر سے لپٹ گیا جو کرسی سے اٹھ کر باہر جانے کو تھے۔ بس ایک بار ماسٹر سے لپٹنا تھا کہ حیدر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگا اور کہنے لگا، ماسٹر پلیز مت جائیں، مجھے آپ سے ہی سیکھنا ہے۔ ماسٹر نے شفقت سے حیدر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا،
بیٹا اس بات کو سمجھو، مجھے اس سے بھی زیادہ ضروری کام ہے، مجھے وہ بھی کرنے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا تعلق ہمیشہ بنا رہے گا۔ تم پریشان نہ ہو، بس جلدی سے اپنی ٹریننگ مکمل کر لو، پھر ہم ملیں گے۔ ماسٹر نے آہستگی سے حیدر کو الگ کیا، سر پر ہاتھ پھیر کر باہر جانے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگے۔ حیدر آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ماسٹر کو جاتے دیکھتا رہا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔